السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین کا تیسرا پارہ کا یہ پہلا ویڈیو ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں دو باتیں بتا دوں جو بہت زیادہ اہم ہے آپ کے لیے جاننا۔ پہلا یہ کہ میں یہاں جو آپ کو پڑھاؤں گا وہ اس جلالین کو درسی تفسیر کے اعتبار سے پڑھاؤں گا، نہ کہ مکمل طور پہ تفسیر کی کتاب مان کر کے۔ مطلب یہ ہوا کہ میں اس کو کتاب کی طرح پڑھاؤں گا، فعل فاعل مفعول نارمل لفظی ترجمہ اور جو کچھ کتاب میں لکھا ہے وہ اسی کا میں ترجمہ کروں گا۔ الگ سے میں کسی آیت کی کوئی تفسیر بیان نہیں کروں گا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ میں جلالین کو صرف درسی تفسیر جیسا پڑھاؤں گا۔ ہاں، آپ اپنے اعتبار سے دوسری تفسیری کتابوں سے اس کی پوری جو گہرائی ہے، ہر آیت کی گہرائی، اس کی تفسیریں جو ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں جلالین میں صرف آپ کو اتنا ہی پڑھاؤں گا جو اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میں کسی ایک بھی آیت کی باہر سے کوئی تفسیر یا تفسیر کی دوسری کتابوں سے کوئی بھی تفسیر نہیں کروں گا۔ ایک تو پہلی بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات جو بتانی ہے وہ میرے پڑھانے کے سلسلے سے ہے، وہ یہ کہ عام طور پر جب میں حدیث اور قرآن پڑھاتا ہوں تو اپنی لا علمی اور کم علم کی وجہ سے اور اچھے اعمال نہ ہونے کی وجہ سے مجھے قرآن و حدیث کو پڑھاتے وقت بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، اور اس میں نروس ہو جاتا ہوں، اور نروس ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی میں غلط پڑھ جاتا ہوں، یا ڈر کی وجہ سے میں کھل کر کے بات نہیں کر پاتا ہوں، بتا نہیں پاتا ہوں۔ تو ایسی کوئی چیز ہوگی تو اس کو آپ نظر انداز کر دیں گے، جہاں غلطی ہو جائیں گی وہاں آپ مجھے بتا کر میری اصلاح کر دیں گے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ایک بات اور رہ گئی، اس نسخے میں قرآن کی آیت الگ لکھی گئی ہے اور پھر جلالین کی عبارت الگ لکھی گئی ہے۔ عام طور پر جو دوسرے نسخے ہوتے ہیں وہاں جلالین کی عبارت اور قرآن کی عبارت ساتھ میں مکس کر کے لکھی جاتی ہے، مگر اس نسخے میں انہوں نے تھوڑا اچھا بہترین کام کیا ہے کہ قرآن کی عبارت الگ کر دی ہے اور پھر جلالین کی عبارت الگ سے لکھی ہے، تاکہ پہلے بندہ قرآن کا ترجمہ کر لے اور اس کے بعد پھر جلالین کی عبارت کو پڑھ کر سمجھ لے۔ تو ہم بھی وہی کریں گے، پہلے قرآن کریم کی جو عبارت ہے، آیت ہے، اس کو ہم پڑھ لیں گے، اس کا لفظی ترجمہ کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے وہ جلالین کی عبارت پر آئیں گے، اس کو لفظی ترجمہ کر کے سمجھ لیں گے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل، وہ پیغمبر، فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے، بعضہم، ان میں سے بعض کو، علی بعضن، بعض کے اوپر، منہم، ان میں سے، من کلم، جو بات کرتے ہیں، اللہ، اللہ۔ تو یہاں تک کا کیا ہو جائے گا؟ وہ پیغمبر جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں ان میں سے وہ ہیں، کچھ نہیں، ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اٹھایا ہے اس نے، یعنی اللہ نے، ان میں سے بعض کے درجات کو، یعنی ان میں سے بعض کے درجات کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے دیا ہے عیسیٰ بن مریم کو بینات، کھلی ہوئی نشانی، وَأَیَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کی تائید کی ہے، بِروح القدس، روح قدس کے ذریعے سے، اس سے مراد ہے جبریل علیہ السلام۔ تو ہو جائے گا وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِروح القدس، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دی ہیں اور ان کی مدد کی ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو نہیں قتل کرتے وہ لوگ، من بعدہم، ان کے بعد، انہم ایک ضمیر جو ہے یہ رسول کی طرف، یعنی پیغمبر کے بعد وہ لوگ قتل و قتال، اختلاف، لڑائی جھگڑے نہیں کرتے۔ من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گئی تھی کھلی نشانیاں۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے ہو گئے، من آمن، جنہوں نے جو ایمان لائے،
वमिनहुम और उनमें से हो गए मन कफरा जिन्होंने इनकार किया, वलौ शाअ अल्लाहु और अगर अल्लाह ताला चाहते, मक्ततलू तो वो लोग बाहम किताल नहीं करते, वलाकिन अल्लाह लेकिन अल्लाह ताला यफ़अलु करते हैं, माँ जो कुछ युरीद वो इरादा करते हैं, यानी वो जो चाहते हैं वो करते हैं। चलिए पहले यहाँ तक का कर लेते हैं और उसके बाद फिर या फिर हम लोग पूरा पहले ट्रांसलेशन ही कर लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, अनफिकू तुम लोग खर्च करो, मिम्मा मिम्मा असल में मिन और मा है, उन चीजों में से जो रज़क़नाकुम हमने तुमको रिज्क दिया है, मिन कबली इससे पहले, आइन के यातिया आ जाए, यौमुन ऐसा दिन, ला बैउन फीही जिसमें नहीं होगी कोई खरीदारी, वला खुल्लतुन ना कोई दोस्ती, वला शफाअतुन ना कोई सिफारिश, वल काफिरूना हुमुज़ ज़ालिमून और काफिर ही वो लोग हैं जो जालिम हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह नहीं है उसके अलावा कोई माबूद मगर वो हय्यु बाकी रहने वाला है, क़य्यूम मजबूत है थामने हुए है, ला तअख़ुज़ुहु सिनतु उसको नहीं पकड़ती है ऊँघ, वला नौमुन ना नींद, लहू मा फिस समावाती उसी के लिए है जो कुछ है आसमान में, वमा फिल अर्ज़ी और जो कुछ है ज़मीन में, मन ज़ल्लज़ी कौन है जो, यशफ़अउ इंदहु उसके सामने सिफारिश करे, इल्ला बिइज़्निही मगर उसकी इजाज़त के, यअलमु वो जानता है, मा बैन अयदीहिम जो उनके सामने है, वमा खल्फहुम जो उनसे पहले हुआ है, वला युहीतूना वो लोग इहाता नहीं करते हैं, बिशैइन थोड़ा सा भी, मिन इल्मिही उसके इल्म में से, इल्ला मगर, बिमा शाआ जो इतना हो चाहे या जो वो चाहे, वसिया कुर्सियुहुस समावाती और वसी है उसकी कुर्सी, अस्समावाती वल अर्ज़ ज़मीन और आसमान, इससे मुराद हो गया इस ज़मीन और आसमान पर उसकी जो कुर्सी है उसको इहाते में ले रखा है ज़मीन और आसमान को, वला यऊदुहु और नहीं थकाती है उसको, वला यऊदुहु नहीं थकाती है उसको, हिफ्ज़ुहुमा उन दोनों की हिफाजत यानी ज़मीन और आसमान की हिफाजत, वहुवल अलीयुल अज़ीम वो बुलंद है और बड़ा है। ला इकराहा फिद्दीन नहीं है किसी किस्म की जबरदस्ती दीन में, कद तबय्यन रुश्दु बेशक वाज़े हो गई है, रुश्दु रुश्दु मतलब हिदायत, मिनल गय्यी गय्यी मतलब हो गया गुमराही, तो बेशक हिदायत वाज़े हो गई है गुमराही में से, फमन यकफुर तो जो कोई इनकार करेगा या जिसने इनकार किया, बित्तागूती तागूत से जो मुराद होता है वो होता है गुमराह, लफ्जी तर्जमा तो तागूत का यही होता है कि जो गुमराह करने वाला हो, तो यहाँ उसकी तशरीह आएगी, तो मैं यहाँ पे सिर्फ गुमराह करने वाला ही तर्जमा करता हूँ, जलालैन में उसकी तशरीह है कि वो तागूत से मुराद यहाँ क्या है, तो जिसने गुमराह करने वाले को छोड़ दिया उसका इनकार किया, वयुमिन बिल्लाही और अल्लाह पर ईमान लाए, फ़क़द इस्तमसका तो बेशक उसने थाम लिया है, बिल उर्वतिल उसका मजबूत हल्के को, ला इनफिसामा जिसके अंदर से लौटना नहीं, जिसका लौटना नहीं है, ला इनफिसामा ला जिसके लिए लौटना नहीं है या टूटना नहीं है, वल्लाहु समीउन अलीम अल्लाह बहुत सुनने वाला बहुत जानने वाला है। यहाँ तक करना है हमको, तो हम यहाँ तक कर लेते हैं। अल्लाहु वलियुल लज़ीना अल्लाह ताला दोस्त है मददगार है उन लोगों का, आमनु जिन लोगों ने जो लोग ईमान लाए, युखरिजुहुम
ان کو نکالتا ہے من الظلماتی اندھیرے سے الی النوری روشنی کی طرف، والذین کفروا اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، اولیاؤہم الطاغوت ان کا دوست گمراہ کرنے والا ہے یعنی شیطان ہے، یخرجونہم ان کو نکالتے ہیں وہ من النوری نور سے روشنی سے الی الظلماتی اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں، اولئک اصحاب الناری وہی لوگ آگ کے اصحاب نار یعنی آگ میں رہنے والے، آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ میں نے بالکل لفظی ترجمہ کیا ہے لغت کے اعتبار سے۔ چلیے اب آ جائیے جلالین کی عبارت۔ تلکا مبتدا، تلکا مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے، الرسول صفت، یہ او یہاں پر جو ہے وہ شاید مسٹیک ہے، اس لیے کہ دوسرے نسخہ میں صرف واو ہے اور او نہیں ہے، او رہے گا تو ترجمہ پورا بدل جائے گا، اس لیے واو ہی ہے۔ وخبر فضلنا بعضهم علی بعض، تو تلک الرسل جو ہے یہ موصوف صفت مل کر کے مبتدا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ، اور فضلنا بعضهم علی بعض جو یہ پوری خبر ہے، پورا جملہ ہو کر کے، ٹھیک ہے۔ چلیے تلکا مبتدا و رسول صفت و خبر فضلنا بعضهم علی بعض، تلکا مبتدا ہے، رسول صفت یعنی مبتدا موصوف صفت مل کر، اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر کے موصوف صفت بن رہا ہے۔ نحو میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس میں اشارہ مشار الیہ بھی جو ہوتا ہے وہ مل کر کے موصوف صفت بن جاتا ہے، اور خبر اب موصوف صفت مل کر کے مبتدا ہو گیا اور اس کی جو خبر ہے وہ فضلنا بعضهم علی بعض ہے۔ اب فضلنا بعضهم علی بعض کا ترجمہ جو ہے وہ ہے ہم نے ان میں سے بعض کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، تو کس اعتبار سے فضیلت دی ہے وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ بتخصیصہ بمنقبۃ لیست لغیرہ، خاص کرنے کے ذریعے سے ان کو، بمنقبۃ ایسی نعمتوں کے ذریعے سے، لیست لغیرہ جو دوسروں کے لیے نہیں ہے، یعنی ہر نبی کو ہم نے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسی نشانیاں دی ہیں، جو کچھ نہ کچھ ایسی نعمتیں دی ہیں جو ہر نبی کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے۔ اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مردوں کو زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قدرت دی تھی، طاقت دیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی جو ہے وہ نعمت ملی ہوئی تھی، فضیلت ملی، تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے، ہر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کے جو ہے ان کو نعمت دی تھی، جو دوسرے انبیاء کو اس حساب سے نہیں دی گئی تھی۔ اس کی تفسیر پھر آگے آ رہی ہے، منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، کم موسیٰ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، اور دوسری نسخے میں بلا واسطہ بھی لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب تھا بغیر کسی واسطے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ براہ راست بات کرتے تھے۔ ورفع بعضهم، اور بعض کے درجے، بعض کے بلند کیے ہیں، یعنی بعض سے مراد ہے ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے کہ ان کے ہم نے بلند کیے ہیں، کیا بلند کیے ہیں؟ درجات، تو درجوں کو بلند کیا، تو کس اعتبار سے بلند کیا ہے؟ علی غیرہ، یعنی ان کے درجے کو بلند کیا گیا ہے دوسرے تمام لوگوں کے اوپر، کس اعتبار سے؟ جس چیز سے بلند کرتے اس پہ با آتا، تو بھی عمومی دعوتی، ان کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، یعنی دوسرے جو انبیاء آتے تھے وہ کسی اپنے ایک ایریا کے لیے آتے تھے، ہر انبیاء کا اپنا ایریا بٹا ہوتا تھا، اسی ایریا کے لیے وہ آتے تھے، اسی امت کے لیے آتے تھے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے آئے، اس میں انسان اور جن سب آ گیا، تو بھی عمومی دعوتی، ان کے دعوت کے عام ہونے کی وجہ سے، وہ ختم النبوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، تو ان کے ذریعے سے نبوت کا جو آخری نبوت کو جو ہے مکمل کیا گیا، اس کی وجہ سے بھی فضیلت کی درجہ الگ جو ان کا بلند ہوا۔ وتفضیل امتہ علی سائر الامم، اور ان کی امت کو فضیلت دینا، علی سائر الامم تمام دوسرے امتی پر، تو تمام دوسرے جو امتی، اس امت میں امت محمدیہ کا جو فضیلت وہ بہت زیادہ ہے ان کے مقابلے میں، تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بہت زیادہ درجے کو بلند فرمایا گیا، یعنی یہ ساری اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فضیلت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو دوسرے انبیاء کو نہیں ملی تھی۔ والمعجزات المتکاثرۃ، اور بہت سے انگنت معجزات، والخصائص العدیدۃ، اور بہت سے بے شمار خصوصیات، اور ایک عالم ہے سید
نشیان پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی ان کی کتاب ہے وصف المصطفیٰ، غالباً نام ہے اس کتاب کا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وصف المصطفیٰ ہے شاید، صفت المصطفیٰ ایسے ہی ایک نام شاید انہوں نے لکھا ہے کہیں پہ۔ اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے گنائے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 سے زیادہ۔ ہاں، کتاب کا نام ہے شرف المصطفیٰ، اس کے جو مصنف ہیں ابو سعید نشیان پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی کتاب ہے شرف المصطفیٰ، ان میں انہوں نے 60 جو ہے وہ خصوصیت بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دی ہیں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ان کی تائید کی، مدد کی ہے۔ مدد کہنے قویناہ، قوہ سے قویناہ، یعنی ہم نے ان کو مضبوطی عطا کی ہے۔ بروح القدس، روح القدس سے مراد کیا ہے؟ جبریل کے ذریعے۔ کس طور پر مدد کی ہے؟ یسیرو ماہو حیث سارا، وہ چلتے تھے ان کے ساتھ، حیث سارا، جہاں بھی وہ جاتے تھے، یعنی جبریل السلام ہر وقت ان کے ساتھ رہتے جہاں بھی وہ جاتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، هَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، تو قرآن کریم کی آیت میں ڈیٹ یہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور یہاں ہے بیچ میں ایک مکمل جملہ جو ہے وہ چھپا ہوا تھا، اسی جملے کو انہوں نے یہاں پہ واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ ایک جملہ مقدر مانے جائیں گے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا ہوتا؟ هَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، تو سارے کے سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتے، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو اس کے بعد وہ لوگ جو ہے ذرا سا بھی قتل و قتال جو ہے باہم اختلاف میں جو ہے لڑائی جھگڑے کچھ بھی نہیں کرتے، من بعدہم یعنی بعدی رسول، یعنی ان کے بعد، یعنی رسول کے بعد، ای اممہم یعنی ان کی امت ہے، تو اللہ زینہ کی تفسیر اممہم سے کر رہے ہیں کہ وہ لوگ یعنی ان کی امت جو ہے وہ انبیاء کے آ جانے کے بعد ذرا سا بھی قتل و قتال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ من بعد ما جاءتہم البینات، اور اس کے بعد ان کے پاس جو ہے وہ کھلی نشانی آ چکی تھی، تو کھلی نشانی کس وجہ سے آئی تھی؟ لاختلافہم وتذلیل بعضہم بعضا، ان کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے، اور ان کا بعض کو بعض یعنی ایک دوسرے کو حقیر کرنا، اس کو ایک دوسرے کو چھوٹا دکھانے کی وجہ سے یہ ساری جو نشانیاں ان کے پاس آئی تھی۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ لِمَشِيَّتِهِ ذَلِكَ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ چاہت تھی، اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی سے یہ چیزیں ہوا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کا اپنا ہے، ان لوگوں نے اپنے حساب سے کیا، بلکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی منشا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، تو ان میں سے وہ تھے جو ایمان لائے، ثبت علی ایمانہ یعنی اپنے ایمان پر قائم رہے، وَمِنْهُمْ مَنْ کفر، اور ان میں سے وہ ہوئے جنہوں نے کفر کیا، کالنصارى بعد المسیح، جیسے کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے، مَقْتَتَلُوا، تو وہ لوگ قتل و قتال نہیں کرتے، اور یہ تاکید یعنی یہ جملہ جو ہے وہ دوبارہ جو ریپیٹ کیا گیا ہے وہ تاکید کے لیے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، من توفیق من شاء، یعنی توفیق دینے سے جس کے لیے وہ چاہتے ہیں، وخذلان من شاء، اور رسوا کرنے کے معاملے میں جس کو وہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کسی کو توفیق دے یا کسی کو رسوا کر دے۔ چلیے یہاں تک پہلے اس کی تھوڑی سی تشریح میں کچھ چیزیں ہیں جو سیکھ لیجیے۔ پہلا یہاں پر ہے کہ تلکا کیوں لایا گیا؟ تلکا تو اس میں اشارہ بعید ہوتا ہے، تو تلکا کیوں لایا گیا؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ یہاں مراد یہی ہے کہ جو پہلے کے جو انبیاء ہیں وہ ہے، تو ان کے اسی لیے بعید کا ذکر لایا گیا کہ پہلے کے انبیاء کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے کہ کیا انبیاء ایک دوسرے سے افضل ہوتے ہیں؟ مطلب کہ انبیاء کے اندر بھی ہم کیٹیگری لگا سکتے ہیں کہ یہ انبیاء، کیونکہ جب کمپیئر ہوتا ہے کسی بھی انسان کا، جب ہم کمپیئر کرتے ہیں آپس میں، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک چھوٹا، ایک نہ ایک بڑا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ زید عمرو سے زیادہ بڑا ہے، زید کو عمرو پر زیادہ فضیلت ہے، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ عمرو جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں زید سے کسی درجے میں چھوٹا ہے۔ تو کیا یہ جائز ہے کہ انبیاء کے درمیان یہ کمپیریزن کر کے کسی انبیاء کو بڑا، کسی انبیاء کو چھوٹا کرے؟ تو اس کی تفسیر جو ہے انہوں نے لکھا گیا ہے کہ یہاں مراد وہ بتانا نہیں ہے کہ کون سے انبیاء افضل ہیں، کون سے انبیاء افضل نہیں ہیں، بلکہ یہاں مراد یہ کہ ہر انبیاء کے پاس اپنی اپنی کچھ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے جو دوسرے انبیاء کو نہیں دی، یعنی وہ نعمت صرف اسی نبی کے لیے، اسی پیغمبر کے لیے خاص تھا،
दूसरे पैगंबर को नहीं दिया गया। और उसकी आप पूरी जो तारीख है वो जानते हैं। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अलग लक़ब से दोस्त बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम को अलग कुदरत मिली कि वो बराह रास्त आप अल्लाह ताला से बात कर सकते थे। ईसा अलैहिस्सलाम को अलग कुदरत मिली कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकते थे, नाबीना को जो है वो अंधों को जो है वो रोशनी दे सकते थे, और कोढ़ है तो उसको वो ठीक कर देते थे। सुलेमान इस्लाम को पूरे जो है वो बादशाही अता की गई। तो हर नबी को अलग अलग जो है वो अल्लाह ताला ने फजीलत दी है। तो यहाँ इशारा उसी के लिए है, इसलिए कि दूसरी आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला जो है फर्क नहीं करते हैं किसी रसूल के, किसी पैगंबर के दरमियान। तो इसीलिए उनकी तफसीर यह की गई है कि यहाँ मुराद वो फजीलत में कंपैरिजन करना नहीं है कि कौन सा नबी बेहतर है कौन सा नहीं, बल्कि ये बताना है कि हर नबी को हमने कुछ न कुछ नेमतें दी हैं जो दूसरे नबी को नहीं दी गई हैं। चलिए, उसका ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहाँ बय्यनात है कि वातैना ईसा इब्न मरियम बय्यनाती। तो बय्यनात से मुराद वही खुली जो निशानी है, मुर्दों को जिंदा कर देना या अंधों को रोशनी, आंखों की रोशनी दे देना, वही मुराद निशानियां, उसकी तरफ इशारा किया गया। चलिए, अच्छा, ये सवाल जो है वो हमेशा आता है कि यहाँ जो आखिर में आया है कि अल्लाह ताला चाहते तो सबको हिदायत दे देते, मगर अल्लाह ताला ने नहीं चाहा, नहीं, अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया है। फिर आगे अल्लाह ताला ने कह दिया है कि वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल जो वो आ जाता है कि मतलब अगर हिदायत और गुमराही दोनों अल्लाह के हाथ में है, तो फिर इसमें बंदे का जो है वो क्या हाथ रहता है ईमान लाने और ना लाने में। ये असल में एक तकदीर के मसले की तरफ जो बात चली जाती है कि फिर इसमें होता क्या है। अगर हिदायत भी अल्लाह के हाथ में है, गुमराही भी अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ताला जिसको चाहते हिदायत देते हैं, जिसको चाहते रुसवा कर देते हैं, तो फिर बंदे का इख्तियार यहाँ पर क्या है जब सब कुछ अल्लाह ताला अपनी तरफ ही मंसूब कर रहे हैं। तो फिर तकदीर का मसला आ जाता है, अगर तकदीर में सब कुछ लिखाई है तो फिर हम अमल क्यों करते हैं। तो इसको मैं छोटी सी एग्जाम मिसाल देकर को जो है वो समझा देता हूँ। इसमें समझने वाली बात ये होती है कि जैसे कोई इंसान ऐसा है, मान लिया जाए, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये बात असल में इसमें तो है नहीं, लेकिन अब छिड़ गई है तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि मैं समझा पाऊँ। मिसाल के तौर पर कोई इंसान ऐसा है जो कैलकुलेटर बनाता है, और वो कैलकुलेटर बनाते वक्त वो सॉफ्टवेयर में, प्रोग्राम में ये फिट करता है कि कोई इंसान 2 और 2 लिखेगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो ये भी लिखता है कि कोई 3 + 1 करेगा तो भी 4 हो जाएगा। उसके बाद चूंकि 4 रिजल्ट लाने के लिए सिर्फ यही 2 तरीका तो नहीं, और भी है। कोई 5 में से 1 माइनस कर देगा तब भी 4 हो जाएगा। तो अलग अलग तरह से उसने उसके अंदर सिस्टम डाला होता है, कोड किया होता है कि बंदा जैसे चाहे 4 ला सकता है, और वो कैलकुलेटर बना करके किसी आदमी को दे देता है, ठीक है। तो जिसको वो दे रहा है, जैसे मिसाल के तौर उसने कैलकुलेटर बनाकर मुझे दे दिया, तो उसको ये तो पता है कि इसमें से मैं अगर ये करूं तब भी 4 आएगा, ये करूंगा तब भी 4 आएगा, ये करूंगा तब भी 4 आएगा। लेकिन इख्तियार मेरे पास होता है कि मैं इसमें से 2 और 2 जोड़ करके 4 लाऊं, या मैं 3 + 1 जोड़ करके 4 लाऊं, या 5 में से 1 माइनस करके 4 लाऊं। रिजल्ट तीनों पता है, लेकिन इख्तियार हमारे हाथ में होता है कि हम इनमें से कौन सा रिजल्ट जोड़ करके 4 लाते हैं। तो ये जो मामला अल्लाह ताला का, बस अल्लाह ताला के मामले यहाँ पर भी एक कमी है कि सॉफ्टवेयर वाले को ये नहीं पता होगा, ये तो पता होगा कि कौन करने से क्या आएगा, लेकिन ये नहीं पता होता है कि मैं अभी कौन सा कोड यूज करके 4 ला रहा हूँ, 2 जोड़ के ला रहा हूँ, या 3 1 जोड़ के ला रहा हूँ, या 5 1 में से माइनस करके। लेकिन अल्लाह ताला को ये सब पता होगा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया की प्रोग्रामिंग कर दी, उसमें फिट कर दिया, तो अल्लाह ताला को रिजल्ट भी मालूम है कि बंदा क्या करेगा, और अल्लाह बंदे का जो रिजल्ट होता है उसके मुताबिक अल्लाह ताला उसके लिए वो रास्ते आसान कर देते हैं। तो उसमें बंदे की मेहनत, बंदे का इख्तियार होता है,
اور اسی اختیار اس کے دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو چنتے رہتے ہیں اور اس میں اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آیا ہوگا کہ جب بھی اس طرح کی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہدایت دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو جو ہے وہ ہدایت سے اپنی مرضی سے چنتے ہیں۔ یہ یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا وہ اپنی مرضی سے دیا، لیکن اس میں اس بندے کی بھی نہ کچھ اپنی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپناتا ہے۔ اور غالباً ایک جگہ ہے کہ جو بندہ جس کام کے لیے ہوتا ہے وہ چیز اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مطلب کسی بندے کا اگر نیکی ہی اس کے اندر صفت ہے، وہ نیکی کرنے والا ہے، تو اس کے لیے نیکی کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی طرف اس کے لیے بہت زیادہ رغبت اس کے دل کے اندر شوق ڈال دیتے ہیں، جذبہ ڈال دیتے ہیں، تو وہ پھر نیکی کرنے لگتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی زکوٰۃ۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع، اس سے پہلے کہ آ جائے ایسا دن جس کے اندر کوئی خرید بکری نہیں ہے، یعنی فداؤن۔ تو بیعن کا ترجمہ انہوں نے فداؤن سے کیا ہے۔ جس طریقے سے بیع کے اندر کسی ایک سامان کے بدلے دوسرا سامان ہم لیتے دیتے ہیں، ویسے فدیہ کے اندر بھی اپنے جان کے بدلے ہم قیمت دے کر اپنے آپ کو چھڑاتے ہیں، اس لیے انہوں نے بیعن کا ترجمہ فدیہ سے کیا ہے۔ وَفِيهِ وَلَا خُلَّةٌ، اور نہ اس کے اندر جو ہے وہ صداقت کوئی دوستی ہے۔ صداقت تنفع، یعنی کوئی ایسی دوستی بھی نہیں ہوگی جو فائدہ پہنچا سکے، یعنی نہ اس دن کوئی خرید و بکری ہے، پیسے کام آئیں گے، نہ لوگ کام آنے والے ہیں، ولا شفاعت، نہ کسی کی سفارش کام آنے والی ہے۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے کیا لگا، بغیر اذنہ، مگر بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کی کسی کی سفارش کام نہیں آنے والی ہے۔ اب یہاں پر یہ کیوں لگایا گیا؟ اس لیے کہ انبیاء کو تو سفارش کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے یہاں پر یہ کہہ رہی بغیر اذن، کہ انبیاء کو جو اجازت دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی اجازت دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی جو ہے وہ سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ وہ یوم القیامتی، اور اس دن سے مراد جو ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ وفی قراءۃ برفع الثلاثۃ، اور ایک قراءت میں تینوں پر رفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ تو یہاں پہلے ہی تینوں پر رفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے، جیسے آپ دیکھیے بیعن ہے یا خلتن ہے یا شفاعتن ہے، تینوں پر پہلے سے ہی رفع ہے۔ پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک دوسری قراءت ہے جہاں تینوں پر زبر ہے، اور تینوں پر زبر ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم ہے، اس لیے ان تینوں پر زبر ہے۔ تو ایک قراءت وہ ہے جس میں تینوں پر زبر ہے، تو یہاں انہوں نے لکھا کہ ایک قراءت وہ ہے جس میں تینوں پر پیش ہے، لیکن وہی قراءت ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ دو قراءت ہیں اس کی، ایک ہے زبر کے ساتھ اور ایک ہے پیش کے ساتھ۔ والکافرون، اور وہ لوگ انکار کرنے والا ہے۔ کون انکار، کس چیز کا انکار کرنے والے ہیں؟ باللہ، اللہ تعالیٰ کا، او بما فرض علیہم، یا ان چیزوں کا جو ان کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ ہم ظالمون، اور وہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں۔ کیسے ظالم ہے؟ لیوضعہم، ان کا رکھ دینا، امر اللہ، اللہ کے حکم کو، فی غیر محلہ، اس کے جگہ کے علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس کے مطلب پوزیشن، اس کے مقام کے مطابق عمل نہ کر کے اس کو بالکل نیچا یا کہیں اور سمجھ لینا، اس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ ظلم ہے، ظالم ہے۔ تو ابھی یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ آگے کی جو ہے یہاں سے آیت الکرسی کی جو ہے وہ تفسیر ہے، اس کو انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ویڈیو میں کنٹین کریں گے۔ پہلے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ مجھے تھوڑا سا کتنی پریشانی ہو رہی ہے اس کو پڑھانے میں، تو وہ پریشانی جو ہے وہ نروسنس کی وجہ سے ہے۔ دعا کرے کہ یہ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ، تو میں پھر اس کو اچھے سے کر پاؤں۔ اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو سمجھ میں نہیں آئی ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو جہاں پر اشکال ہو، ڈاؤٹ ہو، کوشچن ہو، تو ضرور پوچھ لیجئے۔ کوئی ایسی چیز جو میں نے غلط کہہ دی، غلط پڑھ لی، یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پر کچھ غلطی ہوئی ہے، تو وہ بھی مجھے ضرور بتا دیں گے۔ آپ بھی طالب علم ہی ہیں اور میں بھی طالب علم ہی ہوں، میں بھی پڑھ ہی رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔